بسم اللہ الرحمن الرحیم قال علی علیہ الصلوۃ والسلام النصح بین الملئی تقریء۔ عزیزان محترم، نصیحت ہمارے معاشرے کی ایک اہم ضرورت ہے۔ نصیحت ہر انسان کی ضرورت ہے، چاہے آپ بڑے ہیں عمر میں یا آپ عمر میں چھوٹے ہیں، چاہے آپ عالم ہیں یا آپ جاہل ہیں۔ زندگی کے جس شعبے سے بھی آپ کا تعلق ہے، میرا تعلق ہے، ہم سب کو نصیحت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس کی جو فنڈامنٹل ریزن ہے، اس کی بنیادی جو وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں مسلسل سرزد ہوتی رہتی ہیں۔ اب ان غلطیوں کو کور کرنے کے لیے ہمیں کسی کی نصیحت کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پہ جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو نصیحت ہم کرنا چاہتے ہیں، مثلا والدین اپنے بچوں کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں، اچھا استاد اپنے اسٹوڈنٹس کو نصیحت کرنا چاہتا ہے، یا دفتر میں باس اپنے ملازمین میں سے کسی ملازم کو نصیحت کرنا چاہتا ہے، اس کی کوئی غلطی اس سے سرزد ہوئی ہے، اس کو بتانا چاہتا ہے، تو اس نصیحت کے اصول کیا ہیں؟ اکثر ہم نے دیکھا معاشرے کے اندر کہ والدین اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، اساتذہ اسٹوڈنٹس میں سے کسی اسٹوڈنٹ کو سب کے سامنے نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، یا بڑے بھائی ہیں وہ دوسروں کے سامنے اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا ہوتا ہے، یا عالم دین ہے وہ سب کے سامنے کسی کو نصیحت کر رہا ہوتا ہے۔ تو کیا یہ صحیح ہے؟ کیا اس کے اثرات اچھے ہوں گے؟ تو سوال یہ ہے کہ نصیحت کرنے کے فنڈامنٹل رولز کیا ہیں، پرنسپلز کیا ہیں، نصیحت کرنے کے بنیادی اصول کیا ہیں؟ میں نے آپ کے سامنے امام علی علیہ السلام کا ایک قول پڑھا اور اس سے 3 چیزیں ہم نے نوٹ کی۔ 3 چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں اس قول سے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں النصح بین الملئی تقریء۔ النصح یعنی نصیحت، بین یعنی درمیان، ملا یعنی پبلک کے سامنے، پبلک کے اندر، ملأ عام کہتے ہیں پبلک کے اندر، لوگوں کے سامنے، اور تقریء کہتے ہیں کسی کی شخصیت کو برباد کر دینا اور نابود کر دینا، اس کی شخصیت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ملأ عام میں، پبلک کے اندر، سب کے سامنے کسی کو نصیحت کرنا، یہ اس شخص کی شخصیت کو برباد کر دیتا ہے۔ انسان کا یہ عمل، ناصح کا جو عمل ہے، چاہے وہ والد صاحب کی شکل میں ہو، والدہ کی شکل میں ہو، استاد کی شکل میں ہو، دوست کی شکل میں ہو، سب کے سامنے اس کو نصیحت کرنا، یہ اس شخص کی شخصیت کو برباد کر دیتا ہے۔ تو اب یہاں پہ ضروری یہ ہے کہ ہم وہ 3 اصول نصیحت کے ان کے اوپر بات کریں۔ جب آپ کسی کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے زمان اور ٹائم اور وقت کو اہمیت دینی ہے۔ یعنی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کس وقت اس بندے کو میں نصیحت کروں، یا اپنے بچے کو نصیحت کروں، یا اپنے بھائی کو نصیحت کروں، یا کسی کو بھی دوست کو نصیحت کروں، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی زمان بہت امپورٹنٹ ہے، نصیحت میں زمان کا بہت اہم کردار ہے۔ یعنی اس وقت کا جو انتخاب ہے جس میں آپ نے نصیحت کرنی ہے، وہ بہت اہم ہے۔ مثال کے طور پر کہنا یہ چاہتا ہوں، اگر انسان نشے کی حالت میں ہے، کوئی نشہ کر رہا ہے، کسی کا عزیز نشہ کرتا ہے، اب بزرگان جو ہے اس کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں، تو نشے کی حالت میں اگر آپ اس کو نصیحت کریں گے تو کیا اس نصیحت کا کوئی اثر ہوگا؟ یعنی وہ اپنی یہ غلطی سدھارے گا؟ کیا وہ یہ نشہ کرنا چھوڑ دے گا؟ نو، نیور، بالکل بھی نہیں چھوڑے گا۔ اسی طرح سے اپنے بچے کو آپ نصیحت کرنا چاہتے ہیں، لیکن بچہ جو ہے وہ غصے کی حالت میں ہے، تو اب اگر آپ اس کو نصیحت کریں گے تو یہ نصیحت الٹی پڑے گی۔ یعنی نصیحت کرنے میں وقت کا انتخاب بہت ضروری ہے، زمان بہت ضروری ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، مکان۔
یہ مکان بھی بہت ضروری ہے کہ کہاں آپ نے اپنے بچے کو، اپنے عزیز کو نصیحت کرنی ہے۔ اگر کوئی شاگرد غلطی کرتا ہے، استاد اسکول میں سب کے سامنے اس کو ڈانٹتا ہے، اس کی انسلٹ کرتا ہے نصیحت کے نام سے، تو کیا اس نصیحت کا اس پر کوئی اثر ہوگا؟ بالکل بھی نہیں ہوگا۔ یا اسی طرح سے والد صاحب ہیں، اپنے بچے کو نصیحت کرنا چاہتا ہے اور دوستوں کے سامنے اس کی بےزتی کرتا ہے، انسلٹ کرتا ہے نصیحت کے نام پہ، تو کیا اس نصیحت کا اس کے اوپر کچھ اثر ہوگا؟ نو، بالکل بھی اس نصیحت کا اس کے اوپر اثر نہیں ہوگا۔ پس زمان کے ساتھ ساتھ مکان بھی ضروری ہے کہ کہاں آپ نے اس کو نصیحت کرنی ہے، یعنی سب کے سامنے آپ نے اس کو نصیحت کرنی ہے، یا اس کو بلا کر سائڈ پہ بٹھا کر اس کو نصیحت کرنی ہے تنہائی میں۔ تیسری جو اہم چیز ہے، یا کہیں آپ اہم اصول ہے نصیحت کرنے کا، وہ ہے انداز، آپ کا سٹائل، آپ کا بیہیویئر، آپ کی باڈی لینگویج، آپ کے الفاظ اور کلمات، جو لینگویج آپ یوز کرتے ہیں، ان الفاظ کا چناؤ کیسا ہے نصیحت کے لیے۔ اگر آپ غصے میں ان کو نصیحت کرتے ہیں، غصے میں آپ لال پیلے ہو رہے ہیں، نیلے ہو رہے ہیں، اور آپ بچے کو ڈانٹتے ہیں، ولو تنہائی میں ہی کیوں نہ ہو، کیا اس بچے پر جو ہے آپ کی نصیحت کا کوئی اثر ہوگا؟ بالکل بھی نہیں ہوگا۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں النصح بین الملأ تقریون، کہ اگر آپ نصیحت کرنا چاہتے ہیں کسی کو بھی، بچے کو بھی، دوست کو بھی، کسی کو بھی اگر آپ نصیحت کرنا چاہتے ہیں تو پبلک کے اندر، یعنی سب کے سامنے، ملأ عام میں اس کو نصیحت نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب سب کے سامنے آپ نصیحت کریں گے تو طرف جو ہے، چاہے وہ بچہ ہو یا دوست ہو، کوئی بھی ہو، وہ اپنی انسلٹ اس کو کنسیڈر کرے گا، اور اس کا نتیجہ بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا، یہ نصیحت الٹی پڑے گی۔ لہذا میرے لیے اور آپ کے لیے میسج یہ ہے کہ جب ہم کسی کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں تو ایک تو ہم ٹائمنگ جو ہے اس کا خیال رکھیں، زمان کا خیال رکھیں، وقت کا خیال رکھیں کہ کب جو ہے اس کو نصیحت کرنی ہے۔ جب انسان نارمل کنڈیشن میں ہو، اس کی جو ذہنی حالت ہے وہ نارمل ہو، تب اس کو نصیحت کرنی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر مکان ہے، کس جگہ اس کو نصیحت کرنی ہے، سب کے سامنے بٹھا کر اس کو نصیحت کرنی ہے، یا پیار اور محبت سے سائڈ پہ بلا کے تنہائی میں اس کو نصیحت کرنی ہے۔ اور نمبر 3، آپ کا انداز جو ہے، آپ کا سٹائل جو ہے، the way you present yourself، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو اگر ہم ان 3 چیزوں کا خیال رکھیں گے، زمان، مکان اور انداز کا، تو انشاءاللہ یہ جو نصیحت ہم کریں گے، جس کو بھی کریں گے، وہ جو ہے وہ ثمر آور ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔